بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 118 ہے، جس میں ہم شاعر حسان بن الجعد کو پڑھیں گے۔ تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ بنو حازم کے پاس گیا۔ بنو حازم ایک قبیلہ ہے اور ان کے پڑوس میں رہنے لگا، ان کے جوار میں رہنے لگا، لیکن ان لوگوں نے ان کی جو خاطر مدارت کرنی تھی یا دیکھ بھال کرنی تھی صحیح سے نہیں کی، جتنے کی اس کی توقع تھی۔ اس کی توقع بہت زیادہ تھی کہ میرا خیال رکھیں گے، فلاں فلاں میرا کام کریں گے، البتہ ایسے نہیں ہوا۔ تو اسی کے بارے میں انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں، 2 شعر ہیں، آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال حسان بن الجعد ابلغ بنی حازم انی مفارقهم وقائل لجمالی غدوة بینی ان امرؤ غرض من كل منزلة لا شدتی تبتغى فيها ولا لینی۔ ابلغ خبر پہنچاؤ، بلغا یبلغ تبلیغ کرنا، اسی کے ساتھ ابلغا یبلغ ابلاغ پہنچانا۔ پہنچاؤ بنی حازم، بنی حازم کو، قبیلہ بنی حازم کو یہ بات پہنچا دو، انی مفارقہم، کہ میں ان سے جدا ہونے والا ہوں۔ انی میں، مفارقہم، فارقہ یفارق مفارقت، انا افارقک اليوم، میں آج آپ سے جدا ہونے والا ہوں۔ وقائل لجمالی، اور میں عن قریب کہوں گا اپنی اونٹنیوں سے۔ کیا کہوں گا؟ اپنے اونٹوں سے یا اونٹنیوں سے کیا کہوں گا؟ جمال جمع جمل، جمل واحد ایک اونٹ، جمالی بہت سارے اونٹ۔ میں اپنے اونٹوں کو کہوں گا غدوتاً، صبح کے وقت، بینی بانا یبینو، بان الامر بمعنی افترقا، یا بانا بمعنی جدا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو بانا یبینو بمعنی فراق کے آتے ہیں، فراق۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان سے بھی کہوں گا صبح کہ وہ بھی جدا ہو جائیں اور اپنی جدائی اختیار کر لیں۔ انی امرؤ، میں ایسا شخص ہوں، انی میں، امرؤ ایسا شخص ہوں، غرض یعنی ملول، میں بہت جلد اکتا جاتا ہوں۔ میں کب اکتا جاتا ہوں؟ من کل منزلۃ، ہر جگہ سے، ہر مکان سے، ہر منزل سے میں، غرض ملول، میں اکتا جاتا ہوں۔ کیوں؟ لا شدتی تبتغى، جب میری سختی کو بھی کوئی نہیں دیکھتے، ولا لینی، اور میرے جو اچھا رویہ ہے اور میری جو نرمی ہے اس کو بھی لوگ توجہ جب نہیں دیتے۔ یعنی میں اکتا جاتا ہوں وہاں پر جہاں پر میری شدت اور نرمی طلب نہ کی جائے، کوئی بھی اس کو طلب نہ کرے، نہ میری شدت کسی کو پسند ہو اور نہ میری نرمی کسی کو پسند ہو، تو میں وہاں سے اکتا جاتا ہوں۔ یہ ان کے اشعار تھے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال القتال الکلابی اذا ہم ہما لم یر اللیل غمة علیہ ولم تصعب علیہ المراکب قرى الهم اذ ضاف الزماع فاصبحت منازله تعتس فيها الثعالب جلید کریم خیمه وطباعه على خیر ما تبنى عليه الضرائب اذا جاع لم يفرح بأکلة ساعة ولم يبتئس من فقدها وهو ساغب۔ ایک اور شعر بھی ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں بعد میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اذا ہم، ہم ارادہ کرنا، عزم کرنا، اذا ہم جب وہ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہمن ارادہ کرنے کے ساتھ، لم یر اللیل غمة تو رات کو باعث غم نہیں سمجھتا، لم یر اللیل ای لا یظن، وہ گمان نہیں کرتا کہ رات اس کے لیے ایک غم ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں۔ جب عزم کر لے تو اس کے سامنے صبح اور شام، رات اور دن ایک جیسا ہے، یہ مراد ہے، بلکہ رات میں بھی وہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ غمۃ علیہ، غمہ غم کو کہتے ہیں، اور غم اور پریشانی اس کی جمع غمم ہے، غمم، علیہ اس کے اوپر، ولم تصب علیہ المراکب
اسی طرح سواریاں اس کے لیے باعث صعوبت نہیں ہوتی، صعوبہ یصعب شق یشق، شاق نہیں ہوتی اس کے اوپر مراکب و سواریاں۔ قر الہم اضاف الزماع فاصبحت، وہ ارادے کی ضیافت کر گزرتا ہے۔ قرا یقری، ضیافت کرنا، قرا یقری، طعام اس کو کہتے ہیں قرن و قرن، مہمان نوازی کرنا، تو کہتے ہیں اذ ضاف الزماع، وہ ارادے کی بھی ضیافت کر گزرتا ہے جب وہ ارادہ مہمان بن کر جائے، چنانچہ اس کے گھروں میں لومڑیاں گھومتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری جو بات ہے یہ کنایہ ہے خالی ہونے سے، یعنی وہ ارادے کی تکمیل کے لیے نکل جاتا ہے، وہ گھر اس کا خالی ہو، جو اس میں لومڑیاں جو ہے نا وہ گھومتی پھرتی ہیں۔ دیکھو فاصبحت، فصارت تو ہو جاتی ہیں، فصارت ہو جاتی ہے، منازل ہوں اس کے گھر، تعتس فیہا الثعالب، تعتس، تعتس کا ترجمہ ہے عس یعس، یعنی تلاش کرنا اور گھومنا پھرنا، گویا کہ وہاں پر ثعالب جمع ثعلب، اور ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، ثعالب جمع ہے، تو گھومتی پھرتی ہیں وہاں لومڑیاں اس کے گھر میں۔ جلید کریم خیمہ وطباعہ، وہ مضبوط آدمی ہے، جلید مضبوط، اور کریم شریف الطبع، شریف الطبع آدمی طبیعت میں بڑا اچھا ہے، خیمہ طبیعت اور خصلت کو، وطباعہ یہ بھی خصلت کو کہتے ہیں، علی خیر ما تبنى علیہ الضرائب، یعنی وہ اس طرح زبردست آدمی ہے، اس میں مختلف اوصاف ہیں جن پر اچھی طبیعتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ علی خیر ما تبنى علیہ، ایسی اچھی بہترین اور خیر والی صفات ہیں، تبنى علیہ بنا یبنی، بنا کرنا، کسی چیز پر بنا، ہم پہلے بنیاد ڈالتے ہیں پھر ہم عمارت کھڑی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے ایسے اچھے صفات ہیں۔ الضرائب طبیعتیں جو اچھی ہوتی ہیں وہ اسی بنیادوں پر ہوتی ہیں کہ جو مضبوط آدمی ہو اور اچھے خصلت والا ہو۔ اذا جاع لم يفرح باکلۃ ساعۃ، جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جاع الرجل، آدمی بھوکا ہو گیا، لم یفرح تو وہ خوش نہیں ہوتا، تو وقتی کھانے سے خوش نہیں ہوتا، باکلۃ ساعۃ کسی ایک وقت کے کھانے سے وہ خوش نہیں ہوتا جب وہ بھوکا ہو جاتا ہے۔ ولم یبتئس ای لم یحزن، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتا، من فقدها وهو ساغب، اسی طرح نہ بھوک کی حالت میں کھانے کے مفقود ہونے سے مایوس ہوتا ہے، بلکہ وہ صبر کرنے والے، ملے تو خوش ہو جاتا ہے صبر، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہے، اس طرح کا وہ آدمی، یعنی غنا کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور نہ فقر کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے۔ ساغب یہاں پر لکھا ہے جائع، یعنی اسی کے معنی میں بھوکا ہونے کے معنی میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یرا ان بعد العسر یسرا ولا یرا اذا کان یسر انہ الدہر لازب، آخری شعر ہے یرا یعلم، وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، یرا یعلم، ان بعد العسر یسرا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ولا یرا اذا کان یسر، اس کی رائے یہ نہیں ہے کہ جب آسانی اور خوش عیشی ہو تو وہ ہمیشہ ثابت رہے گا، ولا یرا، اور وہ یہ گمان نہیں کرتا، اذا کان یسر کہ اگر آسانیاں ہے اور خوش عیشی ہے، انہ الدہر لازب کہ وہ زمانے کے لیے ایک لازم چیز ہے، لابدی چیز ہے، ضروری چیز، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے خوشی کے بعد غم بھی آئیں، ہو سکتا ہے آسائشوں کے بعد تنگیاں بھی آئیں، اور فراخی کے بعد تنگی آئے، حالات بدل سکتے ہیں، تو وہ دونوں طرف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ ہر وقت راضی رہتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وقال اوس بن حبنا اذا المرء اولاك الهوان فاوله هوانا وان كانت قريبا اواصر فان انت لم تقدر على ان تهينه فذره الى اليوم الذي انت قادر وقارب اذا ما لم تكن لك حيلة وصمم اذا ایقنت انك عاقر، یہ گویا کہ نصیحت کر رہا ہے اوس بن حبنا، کہتا ہے اذا المرء، جب کوئی آدمی، اولا کا الہوانا تجھ کو ذلت دے دے، اولا کا اعطا کا، آپ کو ہوان بمعنی الذلہ، جب آپ کو کوئی انسان ذلت دیتا ہے، فاولہ تو تو بھی اس کو ذلت دے، فاولہ انت ایضا، آپ بھی اس کو
یعنی ذلت ہی دو۔ وَإِن كَانَتْ قَرِيبًا أَوَاصِرُ، اگرچہ اس کی رشتہ داری کے تعلقات قریب، وَإِن كَانَتْ قَرِيبًا أَوَاصِرُهُ وَسَائِلُهُ أَسْبَابُهُ وَالْعَلَاقَاتِ فَإِنْ أَتَتْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ أَن تُهِينَ، اگر تو اس کو ذلیل کرنے پر قادر نہ ہو، فَإِنْ أَنْتَ، اگر آپ نہیں ہیں، لم تقدر قادر، عَلَىٰ أَن تُهِينَهُ کہ آپ اس کو ذلیل کریں، فَذَرْهُ تو اسے چھوڑ دو اس دن کے لیے جس دن یعنی اس پر قدرت حاصل ہو، فَذَرْهُ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي أَنْتَ قَادِرُ، اس کو اس دن کے لیے چھوڑ دو کہ جس دن میں آپ قادر آئیں گے، اس کو ذلیل کرنے پر آپ قادر آئیں گے، اس کو ذلیل کر چھوڑیں گے، اس دن کا انتظار کرو۔ وَقَارِبْ إِذَا مَا لَمْ تَكُنْ لَكَ حِيلَةٌ، اور اس کے قریب ہوتا جا اگر تیرے لیے کوئی ہیلا نہ ہو۔ وقارب یعنی قریب ہوتا جا، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ذلیل نہیں کر سکتا، تو اس دن تک آپ اس کے قریب رہیں، اس کے قریب رہیں، اس سے اپنے کام نکالیں۔ اذا ما لم تکن لک حیلہ، جب کوئی اور حیلہ آپ سے نہ ہوتا ہو۔ وصمم اذا ایقنت انک عاقر، اور عزم کر جب تجھے یقین ہو جائے کہ تو اس کے پاؤں کاٹ سکتا ہے۔ اب یہ تو اب یہاں پر اسلام میں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کو کوئی ذلیل کرے آپ اس کو ذلیل، بلکہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان دے یا آپ کو برا بلا کہے تو آپ اچھا کرو، برا سلوک کرے اچھائی کے ساتھ معاملہ کرو آپ۔ پھر بھی یہ اشعار ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ وصمم ای اعزم، آپ عزم مصمم کریں۔ اذا ایقنت، جب کو یقین ہو جائے، انک عاقرہ، عقرہ رجلیہ، پاؤں کاٹے اس نے، عقرہ کاٹنا، ٹانگ کاٹنا، جانور کے کھر کاٹنا، اس کو کہتے ہیں عقرت دابتا، کسی جانور کے پیر کاٹ دیے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔